اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. وقال تعالى في مقام آخر: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البراد والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ جیسا کہ ہمارے ساتھی اس عاجز کے تعارف میں یہ فرمایا کہ اکثر میں سفر میں رہتا ہوں، میری صبح کہیں، شام کہیں، دن کہیں، رات کہیں۔ جب بھی سفر میں جاتا ہوں تو مجھے کھانے پینے کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، میرا کھانا پینا بہت سادہ، رہنے کا بھی ٹینشن نہیں مجھے، ایک تکیہ، ایک خاصر، ایک برشیٹ دیتی ہے، جہاں سویا انشاءاللہ نیند آ جاتی ہے۔ لیکن سفر میں گیا تو ٹینشن مجھے مائک کا ہوتا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو میرے ساتھ آتا ہے وہ مائک ہی کا آتا ہے۔
مرکز ہے, مسجد شاندار ہے, لیکن مئی کیسا ہے, شاید یہ سسٹم حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا ہے. اللہ کا گھر ہے تو اس کی ہر چیز عمدہ ہونا چاہیے. سادی سیدھی رکھو لیکن اچھی رکھو. جس دور میں جو ضرورت تھی وہ دور میں وہ ضرورت, اس دور میں مساجد کی ضرورت میں ایک مائک بھی داخل ہے, تو یہ مائک سسٹم بھی اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ مسجدوں کے مائک سے قرآن کی آواز جاتی ہے, مسجدوں کے مائک سے اذان کی آواز جاتی ہے. 10 15 20 25 50 ہزار روپے زیادہ خرچ بھی ہو جائے تو یہ سسٹم اچھا رہنا چاہیے, ورنہ مسجد کے ذمہ داروں کو مائک کے متعلق بھی اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. ہمارے گھر کی کوئی چیز ایسی ویسی نہیں, اور اللہ کے گھر کی چیز جیسی ہو ویسی. سچ کہتا ہوں, میں ابھی عنوان شروع نہیں کیا, شروع کی باتیں عرض کر رہا ہوں. میں بھی آپ کا ہوں, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نہیں بولے تو کیا انکل بولیں گے؟ ہاں, فرق یہ ہے, آپ کے گاؤں کا نہیں, ہر گاؤں کا یہ چال ہے. اسی مسجد کے امام صاحب بولے تو کمیٹی والے بولتے ہیں کتنا کام ہے کہ اتنا کر لے کو جاؤ بول کر, باہر والے بولال کو انہوں جاتے چلے جاتے ہیں. آج کرناٹک میں ایک بہت بڑا ظلم چل رہا ہے ہم پر, وہ ہے اذانوں پر پابندی. شاید آپ کے ہاں ہوتی ہوں گی, اذان تو ہوتی ہے لیکن مائک میں نہیں ہوتی, کم آواز میں ہوتی ہے. فجر میں تو ہوتی چلی, اذان ہوتی. دنیا میں پھر سے فرعون اٹھ کر بھی آ جائے, انشاءاللہ ہماری اذانیں بند نہیں ہوں گی. اذان ہو رہی ہے. اب تو حال ایسا ہے کہ مسجد ہی میں صرف اذان ہوتی تھی, فجر کی اذان اب نہ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے گھروں میں بھی فجر میں اذان شروع ہو گئی ہے. جن گھروں میں فجر کی نماز کی پابندی چل رہی ہے, اذان کی آواز ان گھروں میں نہ آنے کی وجہ سے ان گھروں کے مرد حضرات الحمدللہ اپنے گھروں میں اذان شروع کیے ہیں فجر کی. ان کو چھیڑنا آتا, اور یہ جتنا اسلام کو چھیڑتے ہیں اللہ کا کرم, اسلام اتنا ہی آگے بڑھ رہا ہے. تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا تم لگا بھی بول ڈالو نا سبحان اللہ. نہیں بولے سے بھی صحیح سمجھ میں آیا نہیں ہے کیا بول رہی ہے حضرت بول کر.
آگے کا شعر آ جائے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا. تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. یہ جتنا چھیڑ رہے ہیں اسلام اتنا ہی تیزی سے ابھر رہا ہے. قرآن کو بند کرنے کی کوششیں، ساری دنیا میں قرآن جتنی تیزی سے پھیل رہا ہے، رب کعبہ کی قسم کسی دھرم کی کوئی کتاب اتنی تیزی سے نہ پھیلی نہ پھیلے گی. قرآن کو جلایا گیا، قرآن باقی. قرآن کو بدلا گیا، قرآن کی صحت باقی. قرآن پر پابندیاں عائد کرے، ایسا وقت بھی زمین میں آیا کہ قرآن پڑھو گے تو پھانسی لگا دی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت سادی سیدھی خبروں کے اندر کرایا. مسجدوں پر پابندی، جتنی تیزی کے ساتھ روئے زمین میں مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے، کسی دھرم کا کوئی عبادت خانہ بن رہا ہے؟ مدرسوں پر پابندی، الحمدللہ مدرسے باقی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ رب کعبہ کی قسم اس دین کا محافظ کوئی انسان نہیں، کائنات کا خالق ہے. دین کا محافظ اللہ، قرآن کا محافظ اللہ، شریعت کا محافظ اللہ، احکامات کا محافظ اللہ. بس ہم نہ کرنا کیا؟ دین کی حفاظت کرنا نہیں، دین پر عمل کرنا. اللہ یہی فرماتا ہے میرے بندے حفاظت میں کروں گا، عمل تو کر. عمل مجھے کرنا نہیں ہے، حفاظت تجھے کرنا نہیں ہے. یہ چھیڑتے تیزی سے، تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا ہے ساری دنیا میں. خالی مقدمہ پیش کر رہا ہوں میں، ایک سوال اور اس کا جواب پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. مائک پہ بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں ساری دنیا میں تیزی سے پھیل رہا ہے اسلام. اچھے اچھے ڈاکٹرز اسلام قبول کر رہے ہیں، اچھے اچھے لائرز اسلام قبول کر رہے ہیں، اچھے اچھے انجینئرز اسلام قبول کر رہے ہیں، فلاسفرز اسلام قبول کر رہے ہیں، سائنسدان اسلام قبول کر رہے ہیں، حکومتوں سے تعلق رکھنے والے اسلام قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، بغیر کسی لالچ کے دنیا کی تمام قومیں اپنی دین کی تبلیغ کر رہی ہیں. ایک ہی قوم دین کی تبلیغ نہیں کرتی، وہ ہے یہودیت، کتاچ. بچت جتنے قومیں ہیں سب کے سب دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. معلوم ہے آپ کو، عیسائیت دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہندوازم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دوسری تمام قومیں دین کی تبلیغ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ دعوت و تبلیغ تو ہماری پہچان ہے. ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کا نظام ہے، سسٹم ہے ہمارے پاس دعوت و تبلیغ کا. دنیا کی دوسری قومیں بھی دعوت و تبلیغ کر رہی ہیں اپنے دین کی. سسٹم الگ، طریقہ الگ. لیکن میرے دوستو، دنیا کی جتنی قومیں اپنے دھرم کی دعوت دے رہے ہیں، ساتھ میں لالچ بھی. ہمارے دھرم میں آ جاؤ، ہم پیسہ دیں گے.
ہمارے دھرم میں آ جاؤ ہم تم کو نوکری دیں گے، ہمارے دھرم میں آ جاؤ ہمارے قوم کی خوبصورت لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے رکھیں گے، ہمارے دھرم میں آ جاؤ تمہاری ضرورت پوری کی جائے گی، تمہارے بچوں کا ایجوکیشن پورا کیا جائے گا، تمہارے گھر کی تعمیر کی جائے گی۔ ساری دنیا کے اندر یہی لالچ ہے۔ خدا کی قسم ایک ہی دھرم ایسا ہے جو دعوت تو دیتا ہے لالچ نہیں دیتا۔ دعوت دیتا ہے اسلام قبول کرو، کیا دیں گے؟ کچھ نہیں، ہماری دعوت سے تم کو جو اسلام مل رہا ہے نہیں، یہی سب سے بڑا ہمارے طرف سے گفٹ ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے منڈی تو بھی ہلاو با ایسا گھور لے کو ہی تم لگا تم نہ دیکھو مجھے ڈر ہو رہا ہے۔ بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، کیا ملے گا ہم کو؟ ہماری دعوت سے تم کو جو اسلام مل رہا ہے نا، یہی سب سے بڑا گفٹ ہے۔ ہماری دعوت سے تم کو جو ایمان مل رہا ہے، یہی سب سے بڑا گفٹ ہے۔ ہماری دعوت سے خدا کی جو معرفت مل رہی ہے، یہی سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ہماری طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت اور کانٹیکٹ مضبوط ہو رہا ہے، یہی سب سے بڑا گفٹ ہے۔ یہ تو دنیا کے تحفے ہیں۔ تم ذرا کلمہ پڑھ لو، مر کر تو دیکھو کہ اس کا اور کیا ہدیہ ملنے والا ہے۔ تمہاری خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ حشر کے میدان کا ٹینشن دور ہو جائے گا۔ رب العزت اس کے اور اس کے حبیب کے ماننے والے بندوں کو جنت میں داخل کریں گے۔ جنت معلوم؟ ارے معلوم جنت زندگی میں ہے نہیں ہے؟ ایک نوجوان مجھے فون کر کو پوچھا، وہ بھی رات کے 11:30 بجے، ایک سوال کرنا حضرت تمہارے سے۔ میں بھی سوچا انہیں کیا کرتا کہ نہ سوال انہیں، وہ بھی بڑی اہمیت سے پوچھ رہا ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام، خیریت کے حضرت؟ اللہ کا فضل میں تمہارا عاشق حضرت، آئی لو یو۔ اب عاشق کا تو میں کیا بولوں، بہت لائک کرتا ہوں حضرت، شکریہ با۔ پہچانے کیا حضرت؟ نہیں نا با، وہ حضرت تاکرات میں مسافہ کریا نہیں 10,000 کر رہی، اس میں اسے میں کہاں رات رکھوں؟ کیا بھی نہیں حضرت، ایک سوال پوچھنا ہے۔ پوچھیں حضرت، میں جنت دیکھوں؟ میں بھی تم سناٹے میں کیا رہے انہیں جنت دیکھوں بول کر بول رہا ہے۔ میں بولا تو بھی دیکھ، مجھے بھی دکھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اولیاء میں سے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال ایسی نماز پڑھی، تکبیر باندھتا، اللہ تعالیٰ مصلی میں جنت پیش کر دیتے۔ ہمیں بدلے نہیں سو کئی کو معلوم، ہمارے نمازاں برابر نہیں، ہمارے سے کھڑ کر موتنے والا ڈرتا کیوں نہیں، ہمارے سجدے برابر نہیں۔ خدا کا وعدہ ہے تجھے کچھ کرنا نہیں میرے بندے، تو خالی میرے سامنے سر جھکا دے، ساری دنیا کو میں تیرے سامنے جھکا دوں گا۔ مسلمانوں، زندگی کے مسلمانوں، آواز جہاں تک جاتی ہے اس درد کو لے کر جاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ۔ یہ تقریر نہیں، یہ وعظ نہیں، یہ بیان نہیں، یہ میرا تجربہ نہیں، خدا کی قسم اس وقت کا مرض پیش کر رہا ہوں۔ ذمہ داروں کو بھی سننا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، بوڑھوں کو بھی سننا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، نوجوانوں کو بھی سننا پڑے گا، سوچنا پڑے گا، ورنہ ہمارے پریشان ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہمارے پریشان ہونے کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا، اس لیے کہ ان کے پاس حکومت، ان کے پاس ڈپارٹمنٹ، ان کے پاس ملک، ان کے پاس ملٹری ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہم بھی کچھ نہیں، ہمارے پاس تو خدا ہے۔ خدا ہے ہمارے پاس۔
نوجوانوں سنو، تم اگر بدل گئے نہ حالات بدل گئے. اب بوڑھوں سے کچھ نہیں ہوگا سوائے ان کے دعاؤں کے. بیٹھے ہی کہ نہیں بیٹھے ہی نوجوانہ؟ ارے بولو با بیٹھے ہی؟ ہاتھ ذرا اٹھاؤ دیکھ تو. ماشاءاللہ پورے اٹھا دے لے. بوڑھے کون؟ میں کیا ٹھیک ہے. تو جوانی کا سوال کریں گے تو بوڑھا بھی جوان ہوتا ہے. بڑھاپے کا سوال کریں گے تو جواب ہی نہیں آتا. تم جوان نہ بھی ہو بوڑھے بھی ہو گئے، رب کعبہ کی قسم عمل اپنے اندر پیدا کر لو، دشمنوں کے نگاہوں میں تم 30 سال کے جوان نظر آؤ گے. مسلمان عمر میں بوڑھا ہوگا، جذبے میں بوڑھا نہیں ہوتا. مسلمان عمل میں بوڑھا ہوگا، ارادوں میں بوڑھا نہیں ہوتا. مسلمان عمر میں بوڑھا ہو سکتا ہے، حوصلوں اور ہمتوں میں بوڑھا نہیں ہوتا. یہ جذبہ نہیں، یہ حقیقت ہے. دشمن کا جوان بھی ہمارے بوڑھے کے مقابلے میں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ انہیں بادم پسٹا ہارلکس کھا کر آتا ہے، یہ بوڑھا خدا کا نام لے کر جاتا ہے. نوجوانوں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. بہت کم وقت ہے، چاروں طرف سے ہم لوگ نرغے میں ہیں، چاروں طرف سے ہم لوگ نرغے میں ہیں. تمہیں جاگنا پڑے گا، پٹری بدلنا پڑے گا، ایسے بننا پڑے گا جیسے صحابہ بنے، ایسے بننا پڑے گا جیسے تابعین بنے، ایسے بننا پڑے گا جیسے تبع تابعین بنے، ایسے بننا پڑے گا جیسے مجاہدین بنے. وہ حوصلے، وہ جذبے، وہ تمنا ہے، وہ شوق تمہارے اندر آنا چاہیے جو شہداء کے دلوں میں جذبے، حوصلے اور تمنائیں تھی. رب کعبہ کی قسم تم بن جاؤ. یہ الفاظ نہیں، مجھے بار بار کہنا پڑتا ہے. تم بن جاؤ، تم بن جاؤ. آج بھی خدا تم سے وہ کام لے گا جو صلاح الدین ایوبی سے کام لیا. آج بھی تم سے خدا وہ کام لے گا جو محمد بن قاسم سے لے گا. آج بھی خدا تم سے وہ کام لے گا جو ٹیپو سلطان سے لے گا. اللہ کے کام لینے کی یہ کی شرط ہے بندہ اس کا ہے کہ نہیں ہے. پہلے خدا یہ دیکھتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لیتے ہیں یہ بندہ میرا ہے، وہ کسی دور میں کسی بھی نام کا کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں. آج تمہیں احساس بھی ہے نوجوانوں کہ تم سے تمہارے گھر کا کام، دکان کا کام، فیکٹری کا کام سب ہو رہا ہے، دین کا کام کچھ ہو رہا ہے تم سے؟ ہاں، تمہارے دکانوں کا کام ہو رہا ہے تم سے، تمہارے بیوی بچوں کا کام تمہارے سے ہو رہا ہے، تمہارے فیکٹریوں کا کام تم سے ہو رہا ہے، تمہارے پارٹیوں کا کام تمہارے سے ہو رہا ہے. بتاؤ، سینے میں ہاتھ رکھ کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اس عاجز اور گنہگار کے سوال کا جواب دو. کیا کام تم سے دین کا ہو رہا ہے؟ دین کا کام تم کرتے نہیں، دین کا کام تمہارے سے ہوتا نہیں، اور صبح شام تم علماء سے یہ سوال کرتے ہو کہ حضرت حالات کب بدلیں گے، حالات کب بدلیں گے، حالات کب بدلیں گے. میرے بھائی پہلے تو بدل، انشاءاللہ حالات بدلیں گے. حالات بدلنے کے لیے مہینوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، حالات بدلنے کے لیے سال اور صدیوں کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. 7:50 ہو رہے ہیں، اب تو بدل جا، 50 پر 5 منٹ میں حالات بدل جائیں گے. تو بدلنے تیار نہیں، تیرا ایمان مضبوط نہیں، تیری نماز اچھی نہیں، تیرے روزے اچھے نہیں، تجھے زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہے تیرے پاس دولت،
تو حج کو جانے کے لیے تیار نہیں، عمرے کو جانے کے لیے تیار نہیں، تیرے پاس 2 موبائل ہیں، ایک عمرہ تو کر سکتا ہے، کرنے کے لیے تو تیار نہیں۔ میرے نوجوان، تو نام تو اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کا رکھ لیا، صحابہ کا رکھ لیا، کان پکڑتا ہوں، چھیڑنے نہیں آیا، تجھے جگانے آیا ہوں، تجھے قرآن تک پڑھنا نہیں آتا، خدا تجھ سے کیا کام لیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتا۔ جس نبی کے صدقے ہم کو یہ دین ملا، جس نبی کے صدقے ہم کو معرفت خداوندی ملی، جس نبی کے صدقے ہم کو قرآن ملا، جس نبی کے صدقے ہم کو ہر نعمتیں ملی، یہاں تک کہ جنت بھی ملے گی ہمارے عمل سے نہیں، نبی کے صدقے سے ملے گی، اس نبی پر درود پڑھنا نہیں آتا۔ کیا آتا ہے؟ کس گناہ کو تو ختم کیا بتا، کس گناہ کو تو روکا بتا، کس گناہ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی طرح دیوار کی طرح تو کھڑا بتا۔ تجھے رونے کی ضرورت نہیں مودی پر، تجھے رونے کی ضرورت نہیں امت شاہ پر، 1 کروڑ امت شاہ ملا دے لیکن 1 فرعون کے برابر نہیں، 1 کروڑ مودی ملا دے 1 فرعون کے مقابلے میں نہیں۔ ہم نے تو وقت کے فرعونوں سے مقابلہ کیا ہے، ان کی اوقات ہی کیا۔ اگر فرعون اٹھتا ہے تو موسیٰ کا عصا بن جا۔ ارے سامنے ٹیم نہ ہو، 1000 رن بنا کو فائدہ کیا؟ کیا حاجی صاحب؟ میں ذرا کرکٹ کے مثالیں دیتا ہوں کیونکہ تو میں بھی کرکٹ کا شوقین۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مدرسے میں کھیلے نہیں کھیلے ہم لوگ؟ کھیلے نہیں کھیلے مولانا؟ خریب تک بھی جاتا تھا کھیلنے میں، پروگرام نہیں تو یہ موبائل میں آئے نا کیمرے، اس کے ہاتھ سے جانا چھوڑ ڈالیا۔ یہ تو جاتے تھے، اور مدرسے میں پڑھنے والے بچے الحمدللہ اتنا اچھا کرکٹ کھیلتے ہیں، دھونی بھی پریشان ہو جانا۔ دیکھو حافظ عثمان صاحب بھی کھیلتے ہیں۔ مدرسے والے تو آپس میں کھیل لیتے، سو مدرسے والوں کے ساتھ کوئی کالج والا کھیلتا نہیں۔ ہمیں بلاتے، گراؤنڈ کو گئے تو آؤ با کھیلیں گے، آؤ با جاؤ مولوی صاحب تم لگا سب پڑھ کو کھیلتے سو۔ بسم اللہ، الحمدللہ، بالنگ کا وقت آیا، انا للہ، بولڈ۔ میں بولتا پڑھتے نہیں با ہمیں کیا بھی، پھر بھی ہمارا شارٹ 4 کی بنتا معلوم، یہ مدرسے کی دال کا پاور ہے۔ پڑھے بغیر مارتے باؤنڈری سے باہر بال، پڑھ کو ماریں گے تو کنٹری سے باہر بال۔ مقابل اگر کوئی ہو مت ڈرو، ڈرونوں کو، ڈرنے والی قوم نہیں ہمیں موت سے نہیں ڈرتے نا، یہ گھگوا سے ڈرتے۔ ہمیں موت سے ڈرتے، اور یہ بات ثابت ہو گئی۔ اس زمین میں اگر کوئی موت سے نہیں ڈرتا تو وہ مسلمان کب ثابت ہوئی؟ کرونا کے لاک ڈاؤن میں ثابت ہوئی۔ دوسری تمام قومیں جن میں سے کسی کا باپ مر گیا تو بیٹا نہیں گیا، ماں مر گیا تو بیٹا نہیں گیا، دوست مر گیا تو دوست نہیں گیا، خود کا بیٹا مر گیا، بی بی ایم پی اور کارپوریشن کو فون کر کے دفنانے اور جلانے کے لیے بول دیے۔ خدا کی قسم گئے تو محمد کے غلام گئے۔ ہمیں موت سے ڈرتے نہیں،
موت سے جو آدمی ڈرتا نہیں اسے تو کس کا بھی ڈر نہیں ہونا. ڈرو ان کو، خالی عمل پیدا کرو، خالی عمل پیدا کرو. کس گناہ کو تم نے روکا؟ ہاں، تم دوسروں کا گناہ کیا روکو گے؟ جو گناہ تمہارے اندر ہے اسے آج تک نہیں روک سکے تم. آئی بات سمجھ میں نوجوانوں؟ تم دوسروں کا گناہ، دین کیا؟ دین دو حصوں کا نام، دو کام کا نام، امر بالمعروف نہی عن المنکر. امر بالمعروف کسے بولتے؟ نماز پڑھنا. نہی عن المنکر کسے بولتے؟ شراب نہیں پینا. پازیٹو پوائنٹ کو امر بالمعروف، نیگیٹو پوائنٹ کو نہی عن المنکر. تم دوسروں کا گناہ کیا روکو گے صاحب؟ تم دوسروں کا گناہ کیا روکو گے؟ خود کے اندر ہے سو گناہ کا مقابلہ کرنے کی تمہارے پاس اے نوجوانوں طاقت نہیں ہے. سلطان مراد ایک بادشاہ گزریا ہے. کیا نام؟ سلطان مراد. مائک سے بات گئی، اذان سے بات گئی نہیں، یہ ذہن میں رکھوں. آتو انشاءاللہ یہ ضرور بول کو جاتا ہوں کی کہتا ہوں سبا کو نوا سسٹم آ جانا ہے. دیکھو انشاءاللہ کا پاور کتنا ڈاؤن ہے. دیکھو سلطان مراد. کیا نام؟ سلطان مراد بادشاہ تھا. 2 in 1 تھا. 2 in 1 کا مطلب کیا؟ اس کے ایک رخ کا نام بادشاہت تھی تو دوسرے رخ کا نام ولایت تھی. ہمارے جتنے بھی بادشاہان گزرے ہیں نا، گناہ کو روکنے کی بات پر واقعہ پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنو نوجوانوں. پھر سبا پرسوں آپ کو پوچھا تو یہ واقعہ بولنا. بولیں گے؟ بولاتے ہی کیا بول. یہ دیکھو کوسے کی گاؤں میں بولے کہتے کون باری سے بیان کو بتاؤ. مزمل صاحب. کون؟ وہ ڈینجر مولی صاحب. وہ توجہ سے سنو. سیاست، الیکشن، سلیکشن سب بعد میں. پہلے ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حلال حرام، یہ تمام چیزوں کو مضبوط کرو. آٹومیٹک وہ مضبوط ہو جاتا. حکومت لا کو ایسا دیں گے انہوں اگر ہمیں بن گے تو جیسے جوائیں کو گفٹ ساس سسرے دیتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے قوم کے کچھ بڑے لوگ ابھی نمازاں کو چھوڑ ڈالے، روزیاں کو چھوڑ ڈالے، زکاتاں کو چھوڑ ڈالے، حج کو چھوڑ ڈالے. مسجدوں کی آبادی کی فکر نہیں، مدرسوں کی آبادی کی فکر نہیں. مسلمانہ متحد ہو جانا، مسلمانہ متحد ہو جانا. سیاست میں متحد ہوگے تو کامیاب ہوں گے نہیں. اگر نماز کے بغیر کیا خاک سیاست میں متحد ہے. سنت کے بغیر کیا اتحاد، تلاوت کے بغیر کیا اتحاد. یہ میں نہیں، قرآن کہتا ہے سورہ توبہ 10واں پارہ، حافظی قرآن کا نصاب دوسرا صفحہ اٹھا کر دیکھو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا. پہلے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، بعد میں اتحاد. اور ایک بات یاد رکھو، میرا سیاست میں بھی گہرا مطالعہ ہے. تمہیں کیا متفق ہوگے تو بھی میجارٹی ان کی 600. تمہیں ہمیں کیا متفق ہوگے تو بھی میجارٹی. یہ الیکشن سے ہمیں وہاں پہنچنا نہیں، ایسا ایمان بناؤ کہ سلیکشن سے پہنچے. یہ الیکشن سے وہاں پہنچنے کا راستہ نہیں صاحب. اس جملے پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار. ہمارے ہر حلقے کو توڑ دیے. کیا اتحاد.
ہر کانسٹیٹیوٹی کو توڑ دیے، کیا اتحاد؟ ووٹر لسٹ میں نام غائب کر دیے، کیا اتحاد؟ حدیث کے اشارے سمجھو، جہالت پیش نہ کرو۔ اب آنے والے دور میں انشاءاللہ تعالی وہاں ہم ہی پہنچیں گے۔ راستہ الیکشن کا نہیں ہوگا، سلیکشن کا ہوگا۔ الیکشن کے راستے سے پہنچنے کی کوشش یہ حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بس ایمان بنا لو، اعمال پورے کرو، گناہوں سے بچو، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ساری دنیا سے آواز آئے گی، کیا اس ہمارے ملک کی بات، ساری دنیا کا نظام ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ یہ قرآن کا اشارہ بتا رہا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اہل دل اہل صفا بیٹھے ہوئے ہیں، بشارت دے رہا ہوں۔ یہ ایک ملک کی کیا فکر کر رہے ہو؟ بس اللہ اور اس کے رسول کے ہو جاؤ، ساری دنیا کا نظام انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے۔ ساری دنیا کا، کیا ہمارے ملک بھارت مہان کی بات کرتے ہو؟ امریکہ کا نظام ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے، جاپان اور چائنا کا نظام ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے، فرانس کا نظام ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے، سوئٹزرلینڈ نیوزی لینڈ کا نظام ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے، آسٹریلیا کا نظام ہمارے ہاتھ میں آنے والا ہے انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ۔ میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میرے نبی کا فرمان جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ سنو غور سے، ہمارے جتنے بھی بادشاہان گزرے ہی نا، اللہ نے ان کو دو نعمتیں عطا کی، ایک بادشاہت، دوسرا ولایت۔ حضرت بابر بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی بھی۔ حضرت ہمایوں بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی۔ حضرت اورنگزیب بادشاہ بھی تھے، اللہ کے ولی۔ شاہجہاں حضرت کون؟ ایک پوائنٹ بتاتا ہوں، سنو، لیٹ ہوگا تو مجھے کار میں بھیجنا بنگلور۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چند دن پہلے تک بھی یہ سوچ رہے تھے ہم کہ ہمارے بادشاہان یہ قطب مینار کئی کو بنائے، گول گنبد کئی کو بنائے، تاج محل کئی کو بنائے، چار مینار کئی کو بنائے، کتنے پیسے خرچہ کرے نا بول کو دل میں ایک بات تھی۔ تمہارے دل میں تھی کہ نہیں تھی؟ کہ ہمارے دل میں تو تھی۔ تاج محل بنانا کیا معمولی بات کیا؟ انکل کو بولو اور ایک پارلیمنٹ بنا رہی نا، اور ایک تاج محل بناؤ، ہمت رہی تو بنو۔ تاج محل بنانے کے لیے 56 انچ کا سینہ نہیں، 560 انچ کا ہونا۔ انکل کو بولو قطب مینار بناؤ، بول کو بولو انکل کو ہے پاور لال قلعہ بنانے کا۔ کتنی دولت تھی رنگی ہمارے ملک میں۔ کئی کو بنائے، کئی کو بنائے، یہ ذہن میں تھا، لیکن تہجد میں دل سے دعا نکلتی ان بادشاہوں کے لیے۔ انہوں چپکے نہیں بنائے، آنے والا دور پر ان کی نظریں تھی۔ یہ تاج محل، یہ قطب مینار، یہ گول گنبد، یہ چار مینار، یہ لال قلعہ، یہ فلاں اور فلاں اگر ہمیں نہیں بنائیں گے، آنے والے دور میں یہ ظالم صاف صاف کہہ دیں گے کہ یہ ملک میں تمہارا کیا، تمہارے بڑوں کا بھی کوئی حق نہیں تھا۔
آنے والے دور میں کچھ کمینے ہماری قوم سے یہ نارسی پوچھیں گے، ان کے پاس ڈاکومنٹ ہو کہ نہ ہو، یہ تاج محل ہی ان کا ڈاکومنٹ ہے، یہ گول گنبد ان کا ڈاکومنٹ ہے، یہ چار مینار ان کا ڈاکومنٹ ہے، یہ لال قلعہ ان کے ڈاکومنٹ ہے۔ یہ شوق میں آ کر تاج محل نہیں بنائے، یہ شوق میں آ کر گول گنبد نہیں بنائے، یہ شوق میں آ کر قطب مینار نہیں بنائے، یہ اپنے علم کو بھی دکھائے، اپنے فن کو بھی دکھائے، آنے والے دور میں اپنے قوم کی حفاظت کا سامان بنائے۔ حضرت شاہ جہاں معمولی نہیں، اہل سنت والجماعت پکے۔ ان کی بیوی ممتاز شیعہ تھی، نکاح جائز تھا، شیعہ تھی، نکاح جائز بول کو بولے تو تمہیں ڈھونڈنے کو پھروں کو۔ یہ باریک مسئلہ بتانا کہ تو ٹینشن بن جائے۔ حضرت بول ڈالے با جائز کا کو بول کو ہائی سو خاندان میں بچیاں کو شادی کرو، ہاں تمہارے خاندان میں ہی سو تمہارے خالہ کے بچیاں، ماموں کے بچیاں، چچا کے بچیاں، ان کو ہی سو شادی کرو۔ حضرت تمہارے سکت مولوی صاحب کے بیان میں سنیا سو رشتے ہمیں بناتے نہیں اللہ بناتی ملک، اس کے حسد میرے بیٹے کا رشتہ بنگلور میں لگا سو۔ اپنے پورے خواہشات تقدیر میں ڈال کو بچ رہا ہے۔ سگی بھان کی بیٹیاں ہے، جوان ہے، خوبصورت ہے، لائق نکاح ہے، بحیثیت ماموں کے آج بھی چاہتی ہے، اپنے بیٹے کی شادی کا وقت آتا ہے تو وہ بھان کا گھر نظر نہیں آتا۔ یہ ہے آج کا مسلمان۔ کتنے مرتبہ خالہ کے گود میں موتا رہے گا بھانجا، آج بڑا کیا ہوا، دولت کیا آئی، وہی خالہ کے گھر میں جوان بچیاں ہی نواسے نواسیوں کی شکل میں، لیکن رشتہ نہیں۔ یہ عنوان ہی الگ ہے، آ گئی تو بات عرض کر رہا ہوں۔ یہ کلمہ چھوڑ کر کیا ہے نوجوان ہمارے پاس؟ یہ ٹوپیاں، یہ ڈبٹے، یہ داڑیاں، یہ لباس، سب دکھاوا آج۔ ایسے دھوکے میں ہم نے اچھے اچھے متقیوں کو دیکھا ہے۔ میری زبان کو بریک نہیں صاحب، ہوا تو ہوا نہیں تو ہوا۔ میں گئے کے بعد مولانا عثمان کو پکڑ لیا، کیا نام، اشفاق کو پکڑ لیا، اتنے بڑے ہندوستان میں یہ پوٹچ کے دکھا سو بول کر میں یہاں بیٹھ گیا تو مجھے کس کا مقام، کس کا مرتبہ، کس کا عہدہ، کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا، جو ہے اتنے بڑے بڑے داڑیاں رکھ کر ہم نے زمانے کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ تہجداں پڑھ کر دھوکہ دیے کہ نہیں دیے؟ ٹوپیاں تو ٹوپیاں 9 گز کے پگڑیاں بن کر دھوکہ دیے کہ نہیں دیے ہیں؟ قرآن پڑھے کہ نہیں پڑھے کھول کر رکھ کر دھوکہ دیے کہ نہیں دیے ہیں؟ اپنے تقوی اور طہارتاں دکھا کر دھوکہ دیے کہ نہیں دیے ہیں؟ شادیاں تم باہر جا کر کرتے ہو، خاندان نظر نہیں آیا، گاؤں نظر نہیں آیا، شہر نظر نہیں آیا، اپنا قبیلہ نظر نہیں آیا۔ کبھی پرسنل بیٹ حقیقت بتا دوں میں آپ کو، جائز ہے، الگ بات ہے، لیکن شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ ممتاز سے اور ایک واقعہ بیچ میں آ گیا، سلطان مراد کے بان پر۔ اس زمانے کے ہمارے پورے بادشاہان اللہ کے اولیاء
नामा लिए तो भी अदब से लियो। ये हाथ में सिगरेट, ये हाथ में चा, नहीं, ये हाथ में सिगरेट, ये हाथ में चा पीरा। बहुत टीपू सुल्तान कते, जबरदस्त कते, शेर को मारे कते, टीपू सुल्तान कते। ऐसा टीपू सुल्तान का नाम 10 मरतबा लेता गोया के टीपू सुल्तान इनके चिच्चा। हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह आ रहा है 15 अगस्त, दिल खोल कर नाम लो हजरत बाबर का, दिल खोल कर नाम लो हजरत हुमायूं का, दिल खोल कर नाम लो हजरत शाहजहां का, दिल खोल कर नाम लो हजरत औरंगजेब का, हजरत बहादुर शाह जफर का, हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर का, हजरत कासिम नानोतवी का, रशीद अहमद गंगोही का, फजल हक खैराबादी का, हाफिज जामिन शहीद का, जफर थानेसरी का। ये हमारे बुजुर्ग इन्हों मुल्क को आज़ाद करे सो। एक जगह 15 अगस्त को गया तो तकरीर कर लगा हूँ, चीटी आ रही है, हजरत जरा इन लोगों के भी नामा लियो, हजरत कबूल करा रहा है। अढ़ाई 250 साल की लिख को रख लियो। तारीख तुम्हारे पास नहीं, तारीख हमारे पास है। हिस्ट्री तुम्हारे पास नहीं, हिस्ट्री हमारे पास है। टोटल 250 साल की जंग आजादी में तन्हा 200 साल मैदान में सिर्फ मुसलमान रहा, दूसरी कोई कौम नहीं रही। आज बोलते ये मुल्क हमारा तुम्हारा नहीं, पहले भी हमारा था, अब भी हमारा है, आइंदा भी हमारा रहे। हर वक्त हम ही साहिबे दस्तार रहेंगे, सरदार थे सरदार है सरदार रहेंगे। बादशाह सेहतमंद रहा तो भी बादशाह, बीमार पड़ गया तो भी बादशाह। इस वक्त हमें जरा बीमार चल रही, यही बात है। मैं फिर वो जुमला दोहराना चाहता हूँ, इलेक्शन से मंजिल तक पहुँचने का इंतज़ार मत करो, सिलेक्शन का दौर आएगा। बाबर रहमतुल्लाह अलैह कौन से इलेक्शन में पास होकर गए, हुमायूं कौन से इलेक्शन में पास होकर गए, शाहजहां कौन से इलेक्शन में पास होकर गए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह कौन से इलेक्शन में पास होकर गए। हमको मंजिल तक पहुँचने के लिए बंदों के इंतखाब की ज़रूरत नहीं, खुदा के इंतखाब की ज़रूरत है। बंदों के इंतखाब की ज़रूरत क्या, बंदे कौन की बोले हजरत तुम्हें खड़ जाओ हजरत इलेक्शन में। बे बोला पहले तू गारंटी दे, तू डालता क्या वोट बोल। क्या सर, पहले तू गारंटी दे, तू डालता क्या। नौजवाना, मैं उलमा से गुजारिश करना चाहता हूं, बार बार इनको लेकर बैठो। आड़ी अम्मावास को एक जलसे की जरूरत नहीं, हर महीना मजलिस से मुनक़िद करो, उन्वान तय करो, बिठाओ, इनके बंद ताले खोलो, अंदर कुरान भरो, हदीस भरो, नबी की सीरत भरो, सहाबा की जिंदगियां भरो, मैदान बदर भरो, मैदान ओहद भरो, मैदान हुनैन भरो, तबूक भरो, हमारे मुल्क की तारीख भरो। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हम बदल गए, हमारे अंदर इनकलाब आ गया तो आ गए हालात इंशाअल्लाह। शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह शिया से शादी करे, ज़माने में था। एक दिन रात को महल के ऊपर चांद की 14-15 का तारीख थी, ऊपर बैठे थे मियाँ बीवी।
محبت کا ماحول تھا، میاں بیوی محبت کا ماحول. غلط کیا؟ دیکھو کیا جلدی نہیں کریں گے. میاں بیوی محبت کا ماحول کیا غلط ہے؟ آج نکاح نہیں ہو کر محبت کے ماحول کو صحیح سمجھ رہا ہے مسلمان. میاں بیوی محبت کے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، محبت کا غلط استعمال نہ کر نوجوان. وقت آئے گا تجھے محبت کے پیچھے پڑنا نہیں، جب وقت آئے گا تو محبت تیرے پیچھے پڑے گی. دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا انسٹاگرام میں ہے کتئی نے. تلاش کر رہا ہے، وقت آتا رے بابا، محبت تجھے ڈھونڈ لے کر آتی. محبت عرش کے نیچے رہنے والے خزانوں میں سے خزانہ ہے، اس کا غلط استعمال نہ کر، اس کا صحیح استعمال کر. ہر نوجوان محبت میں پڑا ہوا ہے. ذرا دیو جی موبائل، میرا نیٹ ورک نہیں ہے، ذرا دیو. نہیں دیتا، ہرگز نہیں دیتا. نہیں بولو حضرت، نمبر میں لگا کو دیتا ہوں. کی کہتے ہو، اس کا تخوہ موبائل میں اٹک کو ہے نا. کیا حاجی صاحب؟ توبہ کر غلط محبت سے، توبہ کر. ان تمام چیزوں کے پیچھے پڑا ہے، اسی لیے تیرے سے کوئی کام دین کا نہیں ہو رہا ہے. میرے پاس وقت نہیں، موقع نہیں. عنوان کھلتا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی، ثم انشاءاللہ علماء آپ کے سامنے بیان کریں گے. محبت کی حفاظت کر. واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام تلاش کر رہا ہے. آج کل کے ماں باپ بھی اپنے جوانہ سے پوچھ رہی سو کیا با کانتی بھی دیکھا کی نہیں دیکھنا کی پوچھ رہی با. کانتی بھی دیکھا کی دیکھنا کی. ایسے باپ کو بھی ڈب کو مرنا، ایسے بچے کو بھی زہر ڈالنا. یہ بڑے بزرگاں بیٹھے ہی، پوچھ کر دیکھو ان کو مشورہ کرے کیا ان کے، ہم نہ بھی نہیں. ایسا شرماتے تھے آج سے 30-40 سال پہلے لڑکے بھی شادی کی بات سن کر جیسے لڑکیاں شرماتی تھی. ذرہ ایک چھوٹی ہمت کیا تھی معلوم کیا؟ لڑکیاں تو کسی کو نہیں پوچھتے تھے، لڑکے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتے، جا رہے ذرا اماں کیا بات کرتی سن لگا، ابا کیا بول رہی دیکھ لگا، ذرا دیکھو دیکھ لگا سن لگا، تجھے 2 روپے دیتا ہوں، 1 روپیہ دیتا ہوں، 8 آنے دیتا ہوں، 4 آنے دیتا ہوں. وہ چھوٹا جاسوس بھی جاتا امی کے پاس بیٹھے سے کہا بیٹا آگو بولتا، ماما کیا کی بول رہی تمہاری شادی کرتے، خوش ہو جا کو پیسے ڈالتا ہے. یہ جس کا انسٹاگرام، یہ جس کا آج کا کیا دور ہے. اس دور ترقی کے انداز نرالے ہیں، قلبوں میں اندھیرا ہے، سڑکوں پہ اجالا ہے. اس دور ترقی پر صحابہ تو تھوکنا بھی پسند نہیں کریں گے. نہیں، توبہ کرو توبہ. خصمہ کھا رہا ہے سو سب چھوڑ ڈالتا کہتا ہے، اسے چھوڑتا نہیں کہتا. اماں کو چھوڑ ڈالتا کہتے ہیں جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھی. یہ تیری وفا. 2 سال جو دودھ پلائی اسے چھوڑنے کا. تیری شرمگاہ کو بغیر کسی دل کو چھوٹا کیے ہاتھ لگا کر تیری نجاست پاک کری، اسے چھوڑنے کا فیصلہ. اللہ اکبر. 2 سال کی پٹی کو دیکھ کر وہ باپ تیرے آرزو ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے اندر کے پسینے خون کو پسینہ بہا کر باہر نکال کر محنت کر کے آج میرا بچہ کار پوچھیا نہ بول کر
4 وقت کی چاہ کے پیسے بچا کو لے کر آیا, آج وہ باپ کو دھوکہ دے رہا ہے. نوجوان تو کیا ملک چلانے کے لائق ہوگا, بیل گاڑی بھی چلانے کے لائق نہیں تو. جاگ جا, تیرے جاگنے کا ساری کائنات کو انتظار ہے. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا. سونے والی قومیں اٹھ گئی, اٹھانے والی قوم سو رہی ہے. جاگ جا اے مسلمان سویرا ہوا, دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا. بلبلیں کہہ رہی ہے یہ کیا ہو گیا, اس چمن کا نگہباں کہاں کھو گیا. انشاءاللہ سب ختم کرو, توبہ کرو, توبہ کرو. بنگلور سے آئے تھے مولانا, بول کر گئے, جگا کر گئے. آج میری عقل ٹھکانے لگی. توبہ توبہ بول کر خالی ارادہ کر کو سب ختم کرو. انہیں کیا ہے, اس سے اچھی بیوی کا خدا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. آ گئی تو بات عرض کر کے 2 جملے بول کر آگے بڑھ جاؤں. تم جس کے ساتھ محبت کا چکر چلا رہے ہو, انہیں بھی تو اس کے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے. جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے وہ تمہارے ساتھ زندگی بھر وفا کیا کرے گی. یہ ایک گرامر کافی ہے تمہاری عقل ٹھکانے لگنے کے لیے. یہ ایک گرامر کافی ہے. کیا حاجی صاحب, یہ ایک گرامر کافی ہے تمہاری عقل ٹھکانے لگنے کے لیے. جو اپنے ماں باپ کی نہ ہو سکی, ان کی عزت کی حفاظت نہ کر سکی, تمہاری عزت کی حفاظت کیا کرے گی. یہ محبت, یہ عشق کرنا ہے اللہ رسول سے کرو. یہ تمام چیزیں ڈائریکٹ خدا عطا کریں گے. شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ اپنی بیوی کے ساتھ اوپر محل میں بیٹھے تھے. 13 تاریخ چاند کی یا 14 تاریخ چاند کی چاندنی, چاند بھی خوبصورت ایسا آیا. محبت کا ماحول. بیوی پوچھی, سرتاج تمہیں مجھے چاہتی کیا. ایک دوسرے پوچھ لے سکتے شادی کے بعد, شروع میں پوچھنا. 6 بچے پیدا ہو گئے پھر بھی پوچھ رہا ہے. کیا مولانا, شروع میں پوچھنا سا بس ہوتا ہے. 1 مرتبہ 2 مرتبہ تمہیں ملک سے محبت کرتے ہیں کیا بلکہ پوچھے تو ہوگا نہیں. کون بیٹا کی وہ پوچھتا ہم نا. ارے احمقا, تمہیں ہم نا کیا پوچھتے کہ ہم کتنی محبت اس ملک سے کرتے ہیں. اس ملک سے پوچھو کہ یہ زمین ہم سے کتنی محبت کرتی ہے. شروع میں چلتا سب تمہیں چاہتی ہیں کیا, ہمیں چاہتی ہیں کیا, کیا کدھر کی چلتا یہ سب اندر کے باتیں. یہ بھی بولنا کی. بیگم ممتاز نے پوچھا کہ سرتاج کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو. شاہ جہاں نے کہا, بیگم عجیب سوال کرتے ہو, ہم تم سے محبت نہیں کرتے بلکہ تم ہی سے محبت کرتے ہیں. کیا جلدی سمجھ میں آ رہا ہے, دیکھو ہم تم سے محبت نہیں کرتے بلکہ تم ہی سے محبت کرتے. یہ ہی آ کر کیا کر ڈالتا, پاور پیدا کر ڈالتا. بیوی کتنی دیوانی ان پڑھ رہی تو بھی یہ ہی کے گرامر کو سمجھتی انہیں. یہ جوڑ کو بولو, سکھاتا ہوں, سیکھو. تمہارا بھائی نہ بابا میں فکر رکھتی. کیا بیگم, کیا سرتاج چاہتی ہیں کیا تمہیں کہ تو
چاہتے نہیں، آپ ہی کو چاہتے ہیں، خوش ہو جاتی انہیں. یہ ہی اور بھی احتیاط سے استعمال کرنا، بجائے ہی بولنے کے بجائے میں ہی بول رہا ہوں، سو غور سے سنو، بھی نہیں، ہی بھی نہیں. بعد میں بولا بول کو جا کو غلط سن لو، جا کو ہم آپ سے بھی محبت کرتے ہیں، چمچے بیلنا پلیٹا کی بارش سے. کتنی جاہل رہی تو بھی یہ ہی اور بھی کے گرامر کو جانتی انہیں. حقیقت و محبت کا سبق فطرت میں داخل ہے. محبت کا سبق فطرت میں داخل ہے. دیر تک بات کرنے کا موقع نہیں، توجہ سے سنو، یاد رکھو، ان باتوں کو عمل کرو. کریں گے انشاءاللہ. فون آنا مجھے اشفاق صاحب کی طرف سے کہ نہیں مولانا، ہم نے اب نوجوانوں کو بدلتا دیکھا ہے. بس سنو، ہمارے بادشاہان اللہ کے اولیاء تھے، انہیں شیعہ انہوں سنی. حضرت شاہ جہاں سنی، ممتاز شیعہ. محبت کرتے ہیں کیا؟ آپ سے ہی محبت کرتے ہیں. تو بیوی شیعہ تھی نا، ایک حملہ کری کیا؟ تو پھر ہمارا مسلک کیوں قبول نہیں کرتے؟ اول محبت کا جال پرکھی، بعد میں پھر ہمارا مسلک کیوں، مذہب کیوں قبول نہیں کرتے آپ؟ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے حضرت شاہ جہاں، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے جانم جان دادم. اس زمانے کی زبان فارسی، ہندوستان کی، کیونکہ ہندوستان ایران سے لگا ہوا تھا، زبان فارسی تھی. آج بھی تقریباً تمہیں 200-300 سال پہلے کے ڈاکومنٹس اٹھا کر دیکھو، فارسی زبان. اس ملک کے غیر مسلم بھی فارسی پڑھتے تھے، لکھتے تھے، بولتے تھے، بلکہ فارسی کے شاعر بنے. زبان کوسی رہی تو کیا صاحب، زبان کوسی رہی تو کیا. شاہ جہاں رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ جانم، میری جان، جان دادم. جان دیا، ایمان نہ دادم، ایمان نہیں دیا. عالمگیر اورنگزیب متقی پرہیزگار. ویسے حضرت سلطان مراد بھی ایک اللہ والے تھے. رات میں نہیں سوتے تھے حضرت سلطان مراد. ہمارے پورے بادشاہوں کا وہ حال تھا، رات میں نہیں سوتے. ٹینشن رہا تو نیند نہیں آتی. ہمارے بادشاہوں کو ہمیشہ ملک اور قوم کا ٹینشن رہتا تھا، رات میں نہیں سوتے تھے. حضرت عمر سوئے، ابو بکر سوئے. ارے رات میں نہ سونا یہ بھی تو نبی کی وراثت ہے. نبی سوئے، عثمان غنی سوئے، حضرت علی سوئے، حضرت امیر معاویہ سوئے. رات میں کون بھی نہیں سوئے. اب کے بادشاہ ایسا سوتے ہی ماما 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 ان کے جوڑواں ڈاؤٹ میں پڑ جاتی ہیں، ہے کی چلے گا کی. گئے تو اٹھانے کے واسطے 8 بجے گئے تو صاف سوری. ایسے صحابہ ہی کیا یہاں نہیں، ہر جگہ ہی صاف سوری. لیکن اس زمانے کے صحابہ نہیں سوتے تھے. حضرت سلطان مراد کو بھی نیند نہیں آتی تھی رات میں. لیکن ایک رات بڑی بے قراری تھی. گناہوں کو بند کرنے پر بات کر رہا ہوں. ایک رات بڑی بے قراری تھی، سکون نہیں مل رہا تھا. ایک 10-15 منٹ آدھا گھنٹہ سونگے گا تو نیند بھی نہیں آ رہی تھی سلطان مراد رحمت اللہ علیہ کو. کیا رنگی ہے بے قراری.
ہم نہ بے قراری ہو رہی تو فوراً جا کو ECG چیک کر لیتے ہیں، شوگر چیک کرتے ہیں، بی پی چیک کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ECG BP شوگر گیگر کیا بھی نہیں، بادشاہ تھے، بے قراری تھی تو سمجھے کہ شاید میری رعایا میں کوئی بے قرار ہے، شاید میری رعایا میں کوئی بے قرار ہے۔ وزیر کو بلایا، معافی مانگی، الفاظ نقل کر رہا ہوں کیونکہ اس کے سونے کا وقت تھا۔ چلو شہر کا ایک گشت کریں گے۔ کس کا؟ شہر کا ایک گشت کریں گے، بھیز بدل کر، بھیز بدل کر، وہ جاہو جلال کے ساتھ نہیں، ٹاٹ گیٹ اوڑلے گلے کو ایک عام انسان کی طرح شہر کا گشت کریں گے، گشت۔ چلیے عالم پناہ، سیدھا گئے، سب سو رہے ہیں، چل رہے تھے، راستے میں اچانک ٹھوکر لگتی ہے حضرت سلطان مراد کو۔ جیسے ہی ٹھوکر لگی تو کپڑوں کا ایک تھیلا تھا، بتی سلگا کر دیکھے تو کپڑوں کے تھیلے کے بازو ایک انسان کی لاش تھی۔ سنو نوجوانوں، تاریخ کو دہراؤ، پلٹاؤ تاریخ کو۔ بریانی بنانا ہمارے لیے مشکل نہیں، پورا مسالہ تیار ہے۔ تاریخ کو پلٹانا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، ہر طریقہ موجود ہے۔ لاش پڑی، دیکھے ایک انسان ہے، مرا ہے، اس کی لاش کے پاس جا کر سلطان مراد کو قرار آیا۔ ایک قسم کی کیفیت سکون کی۔ سلطان مراد نے وزیر سے کہا کہ شاید اس کی لاش بے یار و مددگار جو پڑی ہے اس کی وجہ سے بے قراری تھی، قرار آیا، فوراً اسے شہر لے چلو، میں بھی آتا ہوں ساتھ۔ لے گئے۔ صبح تک یہ بادشاہ وزیر لاش صبح تک اسی چوراہے میں بیٹھے رہے۔ صبح کی اذان ہوئی، نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے پہچان لیا کہ سلطان تشریف لائے۔ پورا گاؤں شہر جمع ہو گیا۔ سلطان سلطان، وہ بھی لباس عجیب، پھٹے ٹاٹ، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ سلطان نے رات کا پورا ماجرا سنایا، بے قرار تھا، گشت میں نکلا، ٹھوکر لگی، لاش ملی، یہ تو بتاؤ کہ کس کی لاش ہے؟ گاؤں والوں نے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو بدنام زمانہ تھا۔ سلطان، یہ تو ہمارے شہر کا سب سے بڑا نکما، رذیل، جاؤ سلطان، اس کے لیے پوری رات آپ نے غارت کی اور اپنے آپ کو تکلیف دیا، اسے کہیں پھینکنے کا حکم دے دو۔ اسے تو ہم غسل بھی دینا نہیں چاہتے، کفن بھی پہنانا نہیں چاہتے۔ کچھ علماء آ کر فتویٰ تک دینے لگے، اتنا غلیظ تھا سلطان، یہ جنازہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے، نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ سلطان نے کہا غلط، ایک مسلمان ہے، گرا ہوا ہے، بے قرار بستر سے اس کے لاش کے پاس آیا تو قرار نکلا۔ نہیں سلطان، یہ راتوں میں عورتوں کے اڈوں کو جاتا تھا،
تمہیں نہیں معلوم سلطان سب گلاسوں میں شراب پیتے تھے تو یہ مٹکے خریدتا تھا. سلطان نے کہا کہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے جنازے کی نماز ضرور پڑھنا ہے. یہ حکومت کا حکم ہے, اس کے غسل اور کفن دفن کا انتظام کرو, ہم بھی اس کے جنازے میں شریک رہیں گے, بعد میں تحقیق جاری رہے گی. اب بادشاہ کیا بولے تو بھی سننا, صحیح بولے تو بھی سننا, غلط بولے تو بھی سننا, کیا کرنا بادشاہ. فرق یہ ہے کہ اچھے بادشاہ اچھے قانون دیتے ہیں, غلط بادشاہ کرونا آیا تو پلیٹا مارو بولے ہی نہیں. اب پھر آ رہا ہے کہتے ہیں دلی میں آگا کہتے ہیں 14% آگا کہتے ہیں, اب کیا مٹکے پھوڑتے ہیں. اللہ اللہ دعا کرو اللہ اچھا بادشاہ دے, اچھی جورو دے, دولت دے, گاڑی دے. پوچھتے نہیں, اچھا بادشاہ بھی اللہ سے پوچھو, دینے والا انہیں. انہوں بیٹھے نہیں, ان کو خدا بٹھایا ہے, اس لیے بٹھایا ہے. انہوں نہیں, ہمارے اعمال کی تصویر ہیں, ہمارے اعمال کی تصویر ہے. تمہیں بدل جاؤ, انہوں بھی بدل جاتے. نہیں بدلے تو کم سے کم شادی تو کر لیں گے. بادشاہ ایک کمینے, ایک رذیل, ایک شرابی, ایک حرامی کے جنازہ. کچھ لوگ جنازہ پڑھنے آئے تو کچھ لوگ بادشاہ کو دیکھنے آئے. ایک لمبا مجمع لاکھوں کا. نماز ہوئی, تدفین ہوئی. بادشاہ بولے کہ مجھے اس کے گھر جانا ہے, مجھے سیدھا لے کر گئے. دروازہ کھٹکھٹائے, کون؟ سلطان آئے. سلطان میرا شوہر کرے سو غلطیاں کو کام, مجھے سزا بھگتنا کی بول کو انہیں ڈر گئی. کیا یہ فلاں کا ہی گھر ہے؟ جی. تم کون ہو؟ میں اس کی بیوی ہوں. کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ جی بات کر سکتے ہیں. کوئی نہیں, صرف تم. پوچھے سلطان, بہنا آج ہم تمہارے شوہر کے جنازے کی نماز پڑھائے ہیں, کیونکہ جنازے کی نماز پڑھانے کا حقدار سلطان ہی ہوتا ہے. وہ سنتے ہی الحمدللہ کہی. کون؟ سلطان مراد پوچھے کس بات کا شکریہ؟ بی بی بولی کہ اللہ کی قسم سلطان, آج ثابت ہوا کہ میرا شوہر گنہگار نہیں, اللہ کا ولی تھا. سبحان اللہ. میرے شوہر کے جنازے کی نماز جو آپ پڑھائے نہیں, اس کی بار بار اطلاع میرا شوہر دیتا تھا. کہتا کہ چپ, ایک وقت وہ آئے گا کہ میرے جنازے کی نماز ملک کا سلطان پڑھائے گا. زندگی میں بولتا تھا سرتاج سلطان کیا بات ہے. سلطان اصل میں میرا شوہر دنیا کے نگاہوں میں گنہگار تھا, حقیقت میں اللہ کا ولی تھا. دن بھر محنت کرتا تھا, دن بھر محنت کرتا تھا. کمائی کے 2 حصے کرتا, ایک حصہ لا کر سیدھا مجھے دے دیتا. کہتا کہ بیوی بچے سب تم اس میں کرو, اور ایک حصہ لے کر اس کے 2 حصے کرتا. سیدھا ایک حصہ لے کر عورتوں کے اڈے میں جاتا, جا کر ایک عورت کا دروازہ کھٹکھٹاتا. پوچھتا پوری رات کا کیا لے گی؟ وہ کہتی کہ اتنے درہم و دینار. کہتا کہ لے لے, پوری رات کے لیے دروازہ بند کر دے.
پھر واپس آتے آتے خدا کا شکر ادا کرتا کہ اللہ میری طاقت کے مطابق میں ایک گناہ کا دروازہ تو بند کیا. سیدھا شراب کے دکان جاتا, بقیہ پیسوں میں جتنی شراب آتی لیتا, لا کر گھر کے مہوری میں اس شراب کو ضائع کرتا. اللہ سے کہتا کہ اتنی شراب جتنے لوگ پی سکتے تھے ان کی شراب کو اے اللہ میں نے ضائع کر دیا. روزانہ کا یہ عمل تھا میرا. اس میرے شوہر کا یہ گناہ کا دروازہ بند کرتا تھا, کئی شرابیوں کی شراب ضائع کرتا تھا. میں سمجھاتی تھی سرتاج بیکار کر رہی کام تمہیں, زمانہ تمہارے دروازے کے بند کرنے کو نہیں دیکھ رہا ہے, اڈے کے جانے کو دیکھ رہا ہے. زمانہ تمہارے دروازے کے بند کرنے کو نہیں دیکھ رہا ہے, دروازے کو اڈے کو جانے کو دیکھ رہا ہے. دکان سے لے کر جو شراب کا مٹکا لے کر گھر کو آتے نہیں, وہ مٹکا زمانہ دیکھ رہا ہے. اب تو مجھے عورتوں کی مجلس میں جاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لوگ کہتے ہیں, شوہر سے کہتی ہے, لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو حرامی کی بیوی جا رہی ہے, وہ دیکھو شرابی کی بیوی جا رہی ہے. میں کیا وضاحت کر سکتی ہوں؟ دنیا کے سامنے حقیقت نہیں, دنیا کے سامنے ظاہر تھا. دنیا کے سامنے حقیقت نہیں, دنیا کے سامنے ظاہر تھا. میں جاتی تو بازار میں سر جھکا کر واپس آتی, میرے شوہر سے کہتی تمہاری وجہ سے میں تو اب رشتہ داروں میں جانا بھی مشکل ہو گیا, بازار کو جا کر سر اٹھانا بھی مشکل ہو گیا. بار بار میرے تانا دینے سے میرا شوہر کہتا چپ, زمانے کو عمل دکھانے کے لیے نہیں, خدا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہوں. جتنی طاقت ہے اتنا گناہ ختم کر رہا ہوں. میرے اس عمل کو میرا رب ضائع نہیں کرے گا. چپ. جب میں مروں گا, میری بیوی کہتی تھی اگر یہ حالت رہی تو تمہارے جنازے کی نماز بھی کون بھی نہیں پڑھائیں گے. تب میرا شوہر کہتا تھا چپ, اگر سلطان سے پہلے میرا انتقال ہو گیا تو میرے جنازہ میرا سلطان پڑھائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نوجوانوں, عمل اسے کہتے ہیں. کون سا گناہ تم روکے, کون سا دروازہ بند کی؟ ہاتھ جوڑتا ہوں, بند دروازوں کو تم نے کھولا. اور چاہتے ہو کہ جبرائیل تمہاری مدد کے لیے اتر جائے. شراب کے نام بدل کر کھائے اور پیے. غریبوں کے گھروں میں بھی شراب, امیروں کے گھروں میں بھی شراب. آنکھوں کے زنا میں تو 90% مسلمان مبتلا ہیں, جوان تو جوان بوڑھے مبتلا ہیں. کیا بدلیں گے حالات, کیا بدلیں گے حالات؟ ہمیں بدلنا. آپ توبہ کرو, آپ توبہ کرو. پھر بھی اللہ کا کرم, آخری جملے بیان کر رہا ہوں, جتنا ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے اتنا تو دنیا کی کسی قوم پر نہیں ہو رہا ہے. اتنا ظلم کسی اور قوم پر ہوتا تو وہ قوم کا نام تک ختم ہو جاتا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ ظلم سہ کر بھی ہم زندہ ہیں. ہمارا اسٹیٹس ہے, ہماری حیثیتیں ہیں. تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے, تیزی سے مسجدیں بن رہی, بس ذرا مینٹننس کی ضرورت ہے. اچھے مائیکہ رکھو, اذان پر پابندی نہیں. اب اذان زیادہ ہو گئی, گھرے گھر میں اذان. اب میں جب 4 بجے 5 بجے میں سفر میں اتر کر, کبھی کبھار 4-5 بجے بنگلور کو اترتا ہوں, 4:30 5:30 بجے اترتا ہوں, آٹو سے اتر کر جب چلے کر جاتا ہوں گھر تک, اور گھر کے اندر اذان کی آواز آ رہی. تمہیں بھی فجر کی اذان اپنے گھر میں دیو, لیکن پہلے سیکھ لیو. سیکھے بغیر اذان دینا جورو ڈر کو اٹھ جانا. اللہ اکبر, اللہ کیا جی ہوگا. مزمل صاحب بولے پہلے اذان سیکھو. سچی اذانیں, صحیح اذانیں اچھے مائک کے ذریعے سے زمانے کے سامنے پیش کرتے نا,
روکتے ہو لگا آ جاتی انہیں بھی. ہمارے اذانہ میں دو چیزیں بھی برابر نہیں, موزن صاحب بھی برابر نہیں, مائک بھی برابر نہیں. موزن صاحب داتا نہیں, بیلنس سے اذان دے رہی, مائک ذرا اچھا سسٹم لے ہو, مسجدہ میں جا کر دے, اللہ دیا ہے تو تم نہ بس میرا تیکو رکھو. اذان ایک دم لمبی بھی دونوں کو کھینچ کو کان چل جاتا کہ انہیں ڈر ہو رہا ہے. شارٹ اینڈ سویٹ اذان دینا, مزہ آ جانا. اچھی تنخواہ دیو, نوجوان مؤذنہ کو رکھو, تنخواہ 60-70 ہزار روپے دیو. ماں صدر صاحبہ کا دم جھاکو آ رہا ہے, 50,000 تم بھی بیٹھے رہے تو کاج کرتے ہی بن جائے. دینا امامہ کو موزانہ کو تنخواہ اچھی دینا, 60-70 ہزار روپے تنخواہ دیکھو, مائک سسٹم اچھا رکھ ڈال کو. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. خیر مسلمہ سوچیں گے اتنی پیاری آواز, اتنا پیارا انداز, آخر ہمارے مندروں سے کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہاں صحیح بات صحیح بات. وہ مائک کو, وہ موزن صاحب کو, ماں 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 اللہ اوپر. ہمارے ابا بولے سکا اذان کا جنازہ اٹھا رہا ہے نا رے بابا. صحیح بات. اللہ کا نام پیارا لو, اکبر صحیح بولو, اکبر اکبر اکبر, دو غلط. سیکھو اذان, مائک سسٹم اچھا رکھو, بدل جاؤ, بدلیں گے انشاءاللہ. اللہ کے ہو جاؤ, نبی کے ہو جاؤ, قرآن کے ہو جاؤ, خدا کے سامنے سر جھکا دو انشاءاللہ. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اب سر کٹانے کا بھی نہیں, صرف سر جھکانے کا وقت ہے. پہلے جھکاؤ. صحابہ اللہ کے سامنے پہلے سر جھکائے, بہت کم گردنیں کٹی, انقلاب آیا. جھکاؤ. یہ جو مجمع ہے نہیں, ہر وقت کی نماز میں ایسا مجمع رہنا. جلسوں میں مجمع مسجدہ بھرے تو کبھی نہیں, ہر وقت کی نماز میں وہ مجمع رہنا. نمازاں سیکھو, قرآن سیکھو, بولو انشاءاللہ. ذکر کرو, استغفار پڑھو, درود پڑھو, داڑیاں رکھو, ٹوپیاں پہنو, سچ بولو, ایک روٹی حلال کی کھاؤ, بیوی بچوں کو ماں باپ کو کھلاؤ. اسی میں اللہ کامیابی رکھی. اس کے بعد ہمیں صحابہ ابو بکر عمر عثمان تو نہیں نا, ہمیں تو ان کے غلاموں 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 کے غلام ہمیں. اللہ بولیں گے کہ اے جبرائیل جا, میرا بندہ معذور کمزور ہے, میدان میں ہے, دشمن پوری طاقت سے آیا ہے. اللہ ہم نہ گھر میں بٹھائیں گے, ہماری شکل کے فرشتے اتاریں گے, انہوں لڑیں گے, نام ہمارا ہوگا انشاءاللہ. لیکن بدلنا پڑے گا, بدلیں گے انشاءاللہ. سچ میں دل سے کہہ رہا ہوں, بہت نازک حالات ہیں, بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ مجھے بھی بدلے, آپ کو بھی بدلے. اللہ تعالیٰ پوری امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرمائے. پوری امت کے لیے دعا کرو, ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو, عزت آبرو کے لیے دعا کرو, حفاظت کے لیے دعا کرو. انشاءاللہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
ہم ہمارے رسولاں کی بھی مدد کریں گے، ایمان والوں کی بھی مدد کریں گے۔ کہاں؟ فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کے دن انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔